صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إني من المسلمين صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے زندگی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے کی ہے. خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یا نافرمانی کرنے کے لیے کوئی اجازت نہیں، بلکہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا اور اللہ سے مدد لینا یہ ضابطہ ہے کہ اپنی ذمہ داری پوری کرو اور اللہ سے مدد لو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ روزانہ نماز میں یہ بات پڑھی جاتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھی سے مدد لیں گے. مطلب یہ ہوا کہ مدد جو آئے گی وہ تو عبادت والی زندگی سے آئے گی، اور آدمی ہر وقت اللہ کی مدد کا محتاج ہے، چاہے وہ سمجھے یا وہ نہ سمجھے. ہر وقت وہ اللہ کا محتاج ہے. اللہ نے اس کو محتاج پیدا کیا ہے اور حاجت بھی وہی پوری کرتا ہے. تو اس ضابطہ بتایا کہ اللہ سے مدد لینے کا راستہ وہ یہ ہے کہ اپنے زندگی السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے، اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر لے گا. اوپر سے معاملہ ٹھیک ہو جائے پھر نیچے سارے معاملے ٹھیک ہو جائے. ساری آسمان ہو زمین ہو ساری دنیا مخلوق، خالق ایک ہی ہے، اللہ پیدا کرنے والا. اس لیے مخلوق پر اللہ کی چلتی ہے، تو اللہ اپنے مخلوق پر چلاتے ہیں اپنا اس لیے بتایا کہ اپنا تعلق اللہ سے صحیح کر لو تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. بس اللہ کا راضی ہونا بڑی بات ہے. ورضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی بات ہے. اللہ راضی ہو گئے، اللہ راضی ہو گئے کہ ساری کائنات راضی ہو جائے. اللہ ناراض ہو گئے کہ ساری کائنات ناراض ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس بات سے بچتے رہو کہ اللہ کی ناراضگی نہ ہو جائے. اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے، مگر بندوں کو حکم ہے کہ وہ اپنی زندگی اللہ کی ناراضگی سے بچاتے چلے. اس لیے کہ اللہ کے ناراض ہونے پر سارے حالات بگڑتے ہیں. اللہ نے حالات کو چیزوں کے ساتھ نہیں جوڑا ہے، بلکہ حالات کو اپنی قدرت کے ساتھ جوڑا ہے. قدرت سے حالات آتے ہیں اچھے بھی، قدرت سے حالات آتے ہیں برے بھی. جیسے راتیں قدرت سے چھوٹی ہوتی ہیں، دن بڑے ہوتے ہیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں بڑی ہوتی ہے. وہ کس سے ہوتی ہے؟ کہ قدرت سے ہوتی ہے. کہ رات بڑی ہو گئی، دن چھوٹے ہو گئے، دن بڑے ہو گئے، راتیں چھوٹی ہو گئی.
رات کو دن میں داخل کرے یا دن کا حصہ رات میں داخل ہو گیا، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی انسانوں کے حالات، اچھے حالات تھے اس میں ناگوار حالات کچھ گئے، ناگوار حالات تھے اس میں اچھے حالات آ گئے۔ یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ جس طرح بچپنا دیا، پھر جوانی دی، پھر بڑھاپا دیا، پھر موت دیا، ہمیشہ مخلوق پر حالات چلتے رہتے ہیں قدرت کی طرف سے۔ اس سے یہ دلیل ہے کہ جتنے حالات آئیں گے وہ صرف اللہ کی قدرت سے آئیں گے اور کسی کی طرف سے نہیں آئیں گے۔ باقی جو اسباب ہیں وہ تو اللہ کے فیصلے کو ظاہر کرتے ہیں، فیصلے کو پیدا نہیں کرتے۔ کوئی بھی مخلوق فیصلہ نہیں کرتی، اللہ فیصلہ کرتے ہیں، پھر مخلوق سے ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے روشنی سورج سے ظاہر ہوتی ہے، روشنی سورج سے پیدا کرتا، چاندنا چاند سے ظاہر ہوتا ہے، چاند روشنی سے پیدا کرتا۔ زمین کوئی چیز نہیں پیدا کرتی، زمین سے ہر چیز اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ مخلوق کہ مخلوق تو اللہ کی قدرت کی ظاہر ہونے کا ذریعہ ہے، اصل تو اللہ کی قدرت ہے۔ اس لیے ایمان لانا ہے اللہ پر، اس کی قدرت پر، اس کے فیصلے پر، اس کے خزانوں پر، کہ سب چیز اللہ سے ہوتی ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ظاہر ہوتا ہے دوسروں سے۔ جیسے پانی میں آدمی سورج کو دیکھے، پانی میں آدمی چاند کو دیکھے تالاب میں، حقیقت میں چاند جو ہے وہ تالاب میں نہیں ہے، وہ تو اوپر ہے، لیکن اس کو نظر آتا ہے پانی تو نظر آ رہا ہے، باقی پانی میں چاند نہیں ہے، پانی میں سورج نہیں ہو سکتا، وہ تو اپنی جگہ پر ہوتا ہے۔ ایسے ہی میرے دوستوں دنیا کے اسباب سے آدمیوں کو اپنی کامیابی نظر آتی ہے، حاکم کو حکومت میں کامیابی نظر آتی ہے، تاجر کو تجارت میں کامیابی نظر آتی ہے، زمیندار کو خریداری میں۔ اس طرح ہر طاقت والے کو اپنی طاقت میں کوئی نظر آتا ہے، حالانکہ وہ طاقت اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کی مخلوق سے وہ چیز ہوگی جو اللہ سے آئے گا۔ اس لیے دعوت اس بات کی ہے کہ اپنی زندگیوں کا رخ اللہ کی طرف کرو۔ تمام فیصلے پہلے اوپر ہوتے ہیں پھر نیچے آتے ہیں۔ اللہ کے فیصلے ہیں جو اوپر سے نیچے اور قدرت سے آتے ہیں، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ نفع کا فیصلہ کرے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ نقصان کا فیصلہ کرے کوئی نفع نہیں دے سکتا، اللہ حیات کا فیصلہ کرے کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ حیات کا فیصلہ کرے کوئی مار نہیں سکتا۔ اللہ عاجز اور لاچار نہیں ہے، اللہ اپنے فیصلے پر قادر ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اور سمجھ دی ہے، اور اس کے سامنے دو راستے رکھے ہیں، ایک غلط راستہ ہے، ایک صحیح راستہ ہے۔ سڑکوں پر ایک راستہ جانے کے لیے ہوتا ہے، ایک راستہ بچنے کے لیے ہوتا ہے۔ دو راستے دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ایک راستہ کامیابی کا ہے، ایک راستہ ناکامی کا ہے، اور دعوت دی ہے کہ اپنے آپ کو ناکامی کے راستے سے بچا کر کامیابی کے راستے پر چلاؤ۔ عقل دی ہے پہلے، آدمی بالغ ہوتا ہے، بالغ کے معنی پہنچنے والا، کس چیز کو پہنچنے والا؟ یہ اب عقل کو پہنچ گیا، نفع نقصان کو سمجھنے والا ہو گیا، بالغ ہو گیا، پہنچ گیا۔ کہاں پہنچ گیا؟ یہ اپنے نفع نقصان کو سمجھنے کی حد پر یہ پہنچ گیا۔ اب اس پر ذمہ داری ڈالی جائے گی۔ اب تک نابالغ تھا، سمجھ نہیں تھی، پہلے سمجھ دی اللہ تعالیٰ نے، اور سمجھ کے بعد پھر اللہ نے آسمان سے ہدایت اتاری، قرآن شریف اتارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا دین اتارا سمجھ دینے کے بعد، اور بتایا کہ اس دین کو سمجھو، ہم نے تمہارے اوپر قرآن پاک نازل کیا ہے تاکہ تم اس کو سمجھو۔ کیا سمجھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے کیا ذمہ داری آتی ہے وہ سمجھنا ہے۔ تو میرے دوستوں، اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں آتی ہیں، ان ذمہ داریوں کو لے کر چلنے سے دنیا کے حالات بھی صحیح ہوتے ہیں، آخرت کے حالات تو صحیح ہوتے ہی ہیں، کیونکہ آخرت تو بغیر دین کے ملتی نہیں ہے۔ دنیا میں دھوکہ ہو جاتا ہے، لیکن آخرت تو بغیر دین کے ملتی نہیں ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ راستہ دیا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ جو اس راستے پر چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس راستے پر نہیں چلے گا بلکہ اپنی منمانی کرے گا اس کو تھوڑی دیر کا عیش آرام ملے گا، پھر ہمیشہ کے لیے نامراد ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر ہے، کل متاع دنیا قلیل۔ آپ کہیے لوگوں سے کہ دنیا کا نفع بہت تھوڑا ہے، دنیا کا آرام بہت تھوڑا ہے، دنیا کا مزہ بہت تھوڑا ہے، تھوڑا۔ کل متاع دنیا قلیل، اس کا مزہ بہت تھوڑا ہے، یہ جلدی فنا ہو جاتی ہے، یہ جلدی ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ لیکن اس اعتبار سے میرے دوستوں دنیا بہت قیمتی ہے کہ اس سے آخرت بنتی ہے۔ جیسے زمین تو مٹی ہے لیکن اس سے باغات بنتے ہیں، اس سے فصلیں آتی ہیں، اس سے پیداوار آتی ہے، اس میں سے سونا نکلتا ہے، اس سے زمین قیمتی ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی میرے دوستوں دنیا اس معنی کر کے قیمتی ہے کہ اللہ نے ہم کو دنیا سے آخرت بنانے کی دعوت دی کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ۔ دنیا بیکار نہیں پیدا کی ہے، دنیا بیکار نہیں پیدا کی ہے، اس طرح دنیا غافل ہونے کے لیے نہیں پیدا کی ہے۔ اس کی وجہ سے آدمی غافل ہو جائے زندگی کے مقصد سے، کہ اس کے لیے بھی یہ نہیں بنی ہے، اور یہ بے سود بھی نہیں ہے، بے فائدہ بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر حکمت ہے، اس میں حکمت ہے۔ دو چیزیں ہیں دنیا کے اندر انسان کی، ایک تو انسان کی حاجت، یہ اس کو حاجت کے لیے پیدا کیا، اور یہ اصل ہے دنیا کہ اللہ نے دنیا تمہاری حاجت کے لیے پیدا کی، ہوا ہے، پانی ہے، اس کو سب جانتے ہیں، یہ سب چیز اسباب حاجت کے لیے پیدا ہوئی۔ حاجت پوری کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، حاجت پوری کرتے ہیں۔ دوسرا پہلو دنیا کا اس کی زینت اور رونق ہے، یہ دوسرا پہلو ہے کہ دنیا کی زینت، دنیا کی رونق، کہ دنیا کی زینت اور رونق یہ آدمی کا امتحان ہے۔ یہ زینت کو دیکھتا ہے، رونق کو دیکھتا ہے، یا دنیا سے مقصد زندگی حاصل کرتا ہے، دنیا کو حاجت کے مقصد استعمال کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ہری بھری اور میٹھی ہے، یہ دنیا ہری بھری اور میٹھی ہے، ہر ایک کو میٹھی لگتی ہے اور ہر میں میٹھی لگتی ہے۔ مثال کے طور پر کہا کہ ہری بھری گھاس، ایک شروع بارش سے جو گھاس اگتی ہے وہ بہت ملائم ہوتی ہے اور ریشم کی طرح، جب جانور اس کو چلنے لگتا ہے تو اس کو ملائم بھی معلوم ہوتی ہے اور میٹھی بھی معلوم ہوتی ہے، وہ گھاس اس میں خوب چلتا ہے۔ یہ مثال ہے، ایسے ہی دنیا انسانوں کو میٹھی اور ہری معلوم ہے۔ اس کا میٹھا ہرا بھرا ہونا یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کا میٹھا بھرا ہونا امتحان ہے۔ فرمایا دنیا کو اللہ نے ہرا بھرا اور میٹھا بنایا، اور اس میں تم کو اللہ تعالیٰ آباد کرے گا ایک کے بعد ایک۔ یہ ہم کون پہلے تھے کہ ہمارے دادا ہے، اب کون ہے؟ جب ہمارے ابا ہیں، دادا چلے گئے ہیں، پھر ابا چلے جائیں گے، پھر بیٹے آئیں گے، بیٹے جائیں گے، پوتے آئیں گے۔ اس دنیا میں ہم نے تم کو ایک کے بعد ایک کو لا رہے ہیں، اس طرح چلا ہے۔ کسی کو ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، تو ہمیشہ کے لیے کسی کو محروم نہیں کرے، ایک کے بعد ایک کو لائیں، اس طرح دنیا کو آباد ہو۔ کیا کرنا ہے؟ دنیا دے کر اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے گا۔ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ کبھی دے کر کے امتحان لیتے ہیں، کبھی لے کر کے امتحان لیتے ہیں۔ خوب دیا، یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو، چاروں طرف سے آ رہے ہیں۔ تو یہ آنا یہ امتحان کے لیے ہے، جب یہ دنیا پہنچی ہے اب اس میں کیسا عمل کرتے ہو یہ اللہ دے گا۔ اور کبھی لے لیتے ہیں، بچا دیتے ہیں، بچانے میں بھی امتحان ہے کہ کون صبر کرتا ہے، کون حق پر حاصل رہتا ہے،
पर कौन हाथ को छोड़ देता है कि बहुत मुश्किल है, छोड़ो अपना करो, समझा गए। तो इसका लेना और देना दोनों इम्तिहान। इसलिए मेरे दोस्तों, आदत तक आदमी अपने आप को इम्तिहान में नहीं समझेगा, अपने मकसदी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होगा। ये समझिए कि मैं यहाँ इम्तिहान में हूँ, कि अल्लाह मुझको देखेगा और मेरे इम्तिहान का नतीजा मौत पर आएगा। इम्तिहान के नतीजे आते हैं, इम्तिहान का नतीजा हर आदमी की मौत पर आएगा और पर्दा उठ जाएगा। और जो कोशिश की है, जो मेहनत की है, सही या गलत, वो उसके सामने आ जाएगी, वहाँ तक पर्दा है। इसलिए ये बात हमारी अल्लाह ताला तुम्हें देगा और ये देखेगा कि तुम उससे अमल करते हो। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए अपने अमल को सही करना है। असबाब अल्लाह ताला ने गाफिल होने के लिए नहीं पैदा किए, बल्कि असबाब एक तो हमारी हाजत पूरा होने के लिए पैदा किए, दूसरा कि असबाब अल्लाह ने पैदा किए हैं हुकूक अदा करने के लिए। इन असबाब से हक अदा करो। ये दो मकसद है, दो बातें हैं कि असबाब हमारी हाजत के लिए भी हैं और असबाब अल्लाह तुम्हें इसलिए भी देते हैं कि तुम उसके ज़रिए से हक अदा करो। हक अदा करने के लिए अल्लाह ताला ने नबियों को भेजा है ताकि वो हक अदा करने की रहबरी करें। हाजत पूरा करने की रहबरी की ज़रूरत नहीं है। आदमी अपनी हाजतें खुद समझता है, जानवर भी अपनी हाजत खुद ही समझता है। वो सूंघ लेता है कि मेरे खाने की चीज़ है या नहीं है। बकरी सूंघती है, बकरी सूंघती है पहले, अगर काम की हुई तो खा लेगी, नहीं काम की हुई तो छोड़ देगी। हाँ, उसको ये दिया है अल्लाह ताला ने। ऐसे ही हर जानवर वो अपने हाजत को पहचानता है, हजरत का उसके अंदर शऊर। इसलिए हाजतें पूरी करना, राहतें लेना, ये कोई कमाल नहीं है। हर जानवर राहत भी लेता है, हाजत भी पूरी करता है। क्यों कि इंसान है, जानवर है, वो थक जाता है, हाजतमंद भी होता है, उसको आराम की भी हाजत है, तो वो अपने हाजत भी पूरी करे, अपना आराम भी ले। लेकिन ये तो ज़िंदगी की हाजत हुई। आदमी के सामने दो चीज़ें हैं, एक उसकी हाजत, एक उसकी ज़िंदगी का मकसद। जानवर की ज़िंदगी कोई मकसद नहीं है। जानवर को तो अल्लाह ताला ने इंसानों की खिदमत के लिए पैदा किया। इसको तस्वीर कहते हैं। जानवर सवार होकर कौन सी दुआ पढ़ते हो? हाँ, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। सवारी पर सवार होकर ताकि वो परवरदिगार जिसने इस जानवर को हमारे काबू में कर दिया, काबू में किया है, वरना जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर है। एक लात मारे तो आदमी कर जाए, लेकिन उसको काबू में कर दिया, काम में लगा दिया, इसलिए वो नहीं मारता। उसको तस्कीर कहते हैं। तुम्हारी खिदमतों के लिए अल्लाह ताला ने इनको पैदा किया, तमाम मखलूक इंसानों की खिदमत के लिए, ज़मीन हो, आसमान हो, चांद हो, सूरज हो, हवा हो। लेकिन इंसान को किसी के लिए नहीं पैदा किया है, इंसान को अल्लाह ताला ने अपने लिए पैदा किया। ये शरफ है, ये उसकी बुजुर्गी है, ये इंसान की बुजुर्गी है कि तमाम मखलूक इंसान के लिए और इंसान अल्लाह के लिए। ये शरफ है। जब इस शरफ को आदमी नहीं पहचानेगा तो वो जानवर से भी नीचे जाएगा, जानवर से भी नीचे जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, ज़िंदगी के इस मकसद को पहचानने के लिए अल्लाह ताला ने हमारी रहबरी के लिए और इंसानों की रहबरी के लिए नबी भेजे ताकि इंसान हलाक ना हो जाए, ये दुनिया आखिरत में बर्बाद ना हो जाए, बल्कि वो अल्लाह की नेमतों से और अल्लाह की इताअत से सरफराज हो जाए। इसलिए नबी आए और नबियों ने
اسباب کی اس دنیا میں اعمال کا راستہ ہمارے لیے کھولا، اسباب کی دنیا میں اعمال کا راستہ کھولا کہ اب تمہاری ذات جو بنی ہے انسان کی ذات وہ عمل کرنے کے لیے بنی ہے اور دنیا دار العمل ہے۔ یہ انسانوں کے لیے یہ سبق ہے کہ تمہاری ذات عمل کے لیے بنی ہے اور دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ تمہارے سامنے آخرت ہے اور روز روز ہر آدمی اپنی آخرت سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دنیا پیچھے جا رہی ہے، ان دنیا مقبلۃ بل آخرت مقبلۃ، یہ دنیا پیچھے جا رہی ہے اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے۔ ایک دن آدمی اپنے آخرت سے مل جائے گا، دنیا پیچھے چلی جائے گی، دوسروں کے حصے میں ہو جائے گی، کیونکہ آخرت کی طرف جا رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت بنانے کا سامان اس کو دیا۔ جو حج میں جاتے ہیں وہ حج کے لیے سامان لے جاتے ہیں، بغیر سامان کے کوئی بھی نہیں جاتا۔ آخرت میں جا رہا ہے تو اللہ نے آخرت میں سامان دیا ہے، کہ آخرت کے سامان میں کیا دیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے سامان کے لیے ایمان دیا ہے، کہ ایمان بڑھاؤ، لا الہ الا اللہ۔ یہ آخرت کا سب سے وزنی سامان ہے، سب سے قیمتی سامان ہے، لا الہ الا اللہ۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی کام بنانے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی حیات دینے والا نہیں، کوئی موت دینے والا نہیں۔ یہ ایسا پکا سبق ہے کہ شور و آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہر نبی حضور تک یہ سبق پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ آخرت کا وزنی سامان ہے، اس کا وزن بہت زیادہ ہے، اس کلمے کا وزن بہت زیادہ ہے، اور اس کی جگہ دل ہے کہ اپنے دل سے اللہ کو اللہ مانو، اس کی قدرت پر یقین کرو، اس کے فیصلوں کا یقین کرو، اس کے خزانوں کا یقین کرو کہ اللہ کی قدرت سے ہوگا، اس کے فیصلے سے ہوگا، اللہ کے خزانوں سے ہوگا۔ اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، نعمتوں کے، راحتوں کے، انعامات کے، مصیبتوں کے، آفتوں کے، ہر چیز کے خزانے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ لیکن دنیا کیونکہ چھوٹی ہے، تھوڑی ہے، اس لیے یہاں وہ خزانے سے وہ چیز تھوڑی تھوڑی آتی ہے، تھوڑی تھوڑی آتی ہے، زیادہ نہیں آتی۔ ورنہ اللہ کے بعد ہر چیز کے خزانے، نعمتوں کے، راحتوں کے، مصیبتوں کے خزانے کا خزانوں پر ایمان لاؤ کہ اصل یہ سب یہ اللہ کے خزانے سے آ رہی ہے۔ تو پہلا سبق میرے دوستوں، اللہ کی پاک ذات سے تعلق پیدا کرنا، یقین کرنا کہ ہمارے حالات اللہ کے قبضے میں ہیں، ہماری حیات اللہ کے قبضے میں ہے، اور اللہ سے کامیابی لینے کے لیے کہ صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ وہ لا الہ الا اللہ والا، کہ آدمی دیکھے گا اللہ تعالیٰ کی حکم کیا ہے، اللہ کی طرف سے کیا ذمہ داری ہے۔ پہلی ذمہ داری میں نے عرض کیا کہ ایمان بناؤ، اللہ سے ایسا تعلق پیدا کرو جو اللہ کی اطاعت پر لے جائے، اللہ پر ایمان، اور ایمان کا تقاضا اطاعت ہے۔ کہ اللہ پر ایمان لائے ہیں تو کیا مطلب ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی مان کرتے چلیں گے، جو چیز منع ہے اس سے رکیں گے، جو چیز کرنے کی ہے اسے کریں گے۔ دو قسم کے حکم آتے ہیں، کرنے کے حکم بھی آتے ہیں، بچنے کے حکم بھی آتے ہیں، کیونکہ اللہ حکیم ہے۔ حکیم اور ڈاکٹر کھانے کی چیز بھی بتاتے ہیں اور پرہیز کی چیز بھی بتاتے ہیں، اسے تو پرہیز کرنا، ورنہ حالت بگڑ جائے گی، اور اس کو استعمال کرنا یہ تمہارے لیے مفید ہے۔ ایسے میرے کو اللہ حکمت کے ساتھ حکم دیتے ہیں، ان حکموں میں کامیابی ہے۔ جو بچنے کے حکم ہے اس سے بچنے سے کامیابی ملے گی، جو کرنے کے حکم ہے اسے کرنے سے کامیابی ملے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، اور یہ موقع حکموں کے پورا ہونے کا ہر آدمی کو اس کی موت تک ہے۔ حکموں کو پورا کرو یا حکموں کو توڑو، موت تک موقع ہے۔ اور دنیا
کہ دنیا ایک بازار ہے، حدیثوں میں کہ دنیا ایک بازار میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ کاروبار کرتے ہیں، کچھ لوگ کاروبار میں نفع اٹھاتے ہیں، کچھ لوگ کاروبار میں کوٹ کھانے والے بھی ہوتے ہیں، نفع اٹھانے والے بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح دنیا کی زندگی ایک بازار ہے، اس میں آدمی کی صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے۔ کچھ لوگ زندگی کے گزرنے میں نفع اٹھاتے ہیں اور کچھ زندگی کے گزرنے میں نقصان میں جاتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں وہ نفع اٹھا رہے ہیں۔ صبح کا یہ حکم ہے، شام کا یہ حکم ہے، رات کا یہ حکم ہے، دن کا یہ حکم ہے، مالداری کا یہ حکم ہے، غریبی کا یہ حکم ہے۔ ہاں، ہر حال کے حکم ہوتے ہیں۔ ان حکموں کو پورا کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور راضی ہو کر ان کے ادا کرے۔ اور کچھ حکم بچنے کے ہیں، بچنے کے حکم سے بچتا رہے، حکموں سے بچنے والا، نافرمانیوں سے بچنے والا، یہ سب سے بڑا عبادت دعا ہے۔ نافرمانی سے بچائے۔ حدیثوں میں ہے کہ اتق المحارم تکن عابد الناس، کہ تو حرام سے اپنے آپ کو بچا لے، پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ تو حرام سے بچنا اور حکموں پر زندگی ڈالنا، یہ زندگی کا اصلی کام ہے، اسی سے آخرت بنے گی۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر دنیا کی تھوڑی دیر کی عیش، تھوڑی دیر کی راحت، اور وہ دھوکہ ہے۔ کیوں کہ جس آرام کے بعد سزا ہو وہ آرام نہیں کہلاتا، بلکہ آدمی انجام سوچے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں پیدا کی ہے، اس میں نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے دوستوں انجام کی دعوت دیتے ہیں کہ اپنے انجام کو سوچو، انجام کیا ہوگا۔ تو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے انجام اور نتائج بھی بتائے ہیں اور ذمہ داری بھی بتائی ہے۔ پہلی ذمہ داری ایمان لانے کی ہے کہ اللہ سے اپنا ایسا تعلق پیدا کرو کہ جس سے اللہ کے اطاعت وجود میں آؤ۔ دوسرے نمبر میں کہ زندگیوں کو اللہ کی عبادت والی بناؤ۔ ہم بندے ہیں اور بندے کا کام عبادت کرنا۔ عبادت میں سب سے پہلے نماز آئی ہے، سب سے پہلے تمام عبادتوں کی جان۔ ایسی عبادت ہے یہ جو ہر نبی کی شریعت اپنے ہر نبی کے زمانے میں فرشتے کی عبادت کرتے ہیں۔ ہر فرشتہ آسمانوں میں سب سے زیادہ عبادت ہوتی ہے حدیثوں میں۔ عبادت اللہ کا حق ہے، عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ یہ قاعدہ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، بات یہی ہے کہ دنیا حق ادا کرنے کی جگہ ہے، آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ جو حق ادا کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا، جس نے حق ادا نہیں کیا اس کے لیے کچھ نہیں، دھوکہ کھل جائے گا، دھوکہ کھل جائے گا، سمجھے گا بہت کچھ ہے میرے پاس۔ حدیثوں میں کہ اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھیں گے کہ کیا کر کے آیا ہوں، وہ کہے گا کہ آپ نے مال دیا تھا، میں نے اس مال کو بہت بڑھایا، پھر کیا ہوا کہ مگر میں اس کو چھوڑ کے آ گیا ہوں، آپ مجھے دوبارہ جاننے کی اجازت ہے تو اس کو آپ کے لیے سب لے کر آ جاؤں۔ یہ بات اس کے پچھتاوے کی ہے، کیوں کہ ایسا ہوگا نہیں، ایسا ہوگا نہیں کہ دوبارہ بھیجے اور لے آئے، اسے یہ نامرا چلے گا۔ اس سے میرے دوستوں اسلام مرادی سے بچانے کے لیے ہم کو اللہ کی طرف سے پیغام اور دعوت دی گئی ہے کہ اپنی اپنی زندگیوں کو حکموں والی بناؤ۔ ایمان کے بعد اطاعت میں سب سے پہلا نمبر میں نے عرض کیا نمازوں کا ہے۔ آج نمازوں کی اہمیت نہیں رہی اور یہی سب سے بڑی محرومی ہے، سب سے بڑی محرومی ہے۔ نماز کی بات کو بھی ہلکی بات سمجھ جاتی ہے، حالانکہ سب سے زیادہ احکام نماز میں ہے، سب سے زیادہ مسائل نماز کے ہیں۔ ہر نبی کی شریعت میں نماز آئی ہے کہ نماز کے ذریعے سے برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس لیے ایمان کی دعوت میں یہ ہے کہ اپنے ایمان یقین کو ایسا بناؤ
کہ جو اللہ سے ڈراوے، اللہ کی رحمت کا امیدوار بناوے اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر چلاوے۔ ایمان کو تو یہ ایسا بنانا ہے، ایمان کی محنت کے ذریعے سے۔ اور دوسرے نمبر میں زندگی کو عبادت والی بنانا ہے۔ اور زندگی کو عبادت والی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے ہم کو دی ہے نعمت بنا کر، وہ نعمت ہمارے پاس نعمت بھی ہے، امانت بھی ہے۔ وہ نعمت بھی ہے، امانت بھی ہے۔ آنکھیں ہیں، کان ہیں، بدن کے جتنے اعضاء ہیں وہ نعمت ہے۔ جو آدمی ان اعضاء کا محتاج ہے، ایسے ہی دنیا کے اسباب ہیں جو بدن سے باہر ہے، وہ بھی نعمتیں ہیں۔ نعمتیں بہت ہیں، اور جس طرح وہ نعمتیں ہیں وہ اللہ کی امانتیں۔ دعوت میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ نعمت کہ جو غیر ہیں، اللہ کو مانتے نہیں ہیں، وہ تو اپنی نعمت کو اصل سمجھتے ہیں کہ تو ہماری ہے، ہماری نعمت ہے، ہماری ہے، کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ قارون نے موسیٰ علیہ السلام نہیں کہا تھا ہمارا مال ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ مال ہمارا ہے، ہم نے کمایا ہے، ہم نے جمع کیا ہے۔ ایسے فرعون نے کہا ہمارا مال، ہمارا ملک ہے، ہماری حکومت ہے، آپ کون ہوتے ہیں؟ کتنے اسباب والے ہیں، انہوں نے یہی جواب دیا ہے کہ ہمارا ہے، آپ کون ہوتے ہیں؟ اور نبی یہ کہتے ہیں کہ تمہارا نہیں ہے، یہ تو تمہارے پاس اللہ کی نعمت ہے اور اس کا درجہ امانت کا۔ اس کو امانت سمجھ کر کے استعمال کرنا یہ بندگی کہلاتی ہے، یہ عبادت کہلاتی ہے کہ بھائی میں تو بندہ ہوں، میں تو اس کے غلام ہوں، اور جو چیز مجھے ملی ہے وہ میں اس کے حکم کے تحت میں استعمال کروں گا، کیوں کہ میں اس کا غلام ہوں، میں اس کا بندہ ہوں۔ نماز کے ذریعے سے میرے دوستوں زندگی عبادت والی بنتی ہے کہ وہ ہر چیز میں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا لے گا، میں اللہ کا بندہ۔ اس لیے نماز کی تاکید ہے کہ نماز ایسی ادا ہو جائے کہ جو زندگی پر اثر کرے، زندگی پر اثر کرے۔ یعنی کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، تو برائیوں کی کوئی حد ہے؟ بہت برائیاں ہیں، تو تمام برائیوں سے بچنے کے لیے نماز بھی ہے ایک دوا، ساری بیماریوں کی، ساری بیماریوں کی ایک دوا۔ ایک طرف یہ نماز دوا ہے اور دوسری طرف یہ نماز انعام ہے۔ انعام اس وجہ سے ہے کہ جو اللہ کی مددیں دی جائے گی وہ نمازوں سے آئے گی۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ حکم ہے کہ مدد لو اللہ کی، صبر کر کے اور نماز ادا کر کے۔ نماز میں یہ تاثیر ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکموں پر جمو، بے صبری کر کے نافرمانی نہ کرے۔ اور مدد لینے کے لیے اللہ نے نماز دی، نماز کے ذریعے سے تمہارے لیے مدد آئی۔ اور نماز اللہ کی مدد کا بھی ذریعہ ہے، اور اللہ کا جو حق بندگی کا ہے اس کا ادا کرنے کا راستہ بھی نماز ہے۔ اسے نماز کی دعوت بھی ہے، نماز کی فضیلت بھی ہے، نماز کے طریقے بھی ہیں، کہ نماز کو سیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ایسی نماز پڑھو جن سے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھی، کہ دوسرے لوگوں نے ان سے نماز سیکھی۔ اس طرح یہ چلی آ رہی ہے۔ اب سیکھنے کا رواج ختم ہو گیا، دیکھا دیکھی پڑھ لیتے ہیں، اس لیے اس کی جان نکل گئی، اس کی جان نکل گئی۔ جب نماز سے کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ حالانکہ سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے، اور نماز دعا ہی ہے۔ تمام نبیوں نے اپنی نمازوں سے مددیں لی کہ اللہ کے دین کا کام کیا، اور مسئلہ آیا تو اپنی نمازوں سے کام کیا۔ ضرورت میرے دوستوں اس کی ہوئی ہے کہ اپنی نمازوں کو بنایا جائے۔ ہاں، اپنی نمازوں کو بناؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نماز پڑھو جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ نماز کیسی ہے؟ کہ نماز یقین والی، نماز یقین والی نماز۔ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، میں تمہارے ساتھ ہوں
اگر تم نمازوں کے قائم کرنے والے، زکاتوں کے ادا کرنے والے اور نبیوں کی اطاعت کرنے والے بنو کہ پھر اللہ کے طبع تمہارے ساتھ۔ یہ آخری بات ہے کہ اللہ ساتھ ہے، کہ اللہ ساتھ ہے۔ اب کیا پرواہ ہے؟ جب کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں، اللہ ہمارے ساتھ۔ اللہ کو ساتھ ہونے کا یہ اختیار ہے میرے، اس لیے کلمہ نماز یہ تو دو بڑی بنیادیں ہیں مسلمانوں کے پاس۔ ہمارا ایمان، ہمارا یقین، اس میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی دعوت بھی ہے اور اللہ کی اطاعت کا حکم بھی ہے، اور پھر اللہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے نمازیں دی۔ فرض نماز کی الگ تاثیر ہے، نفل نماز کی الگ تاثیر ہے۔ جی ہاں، فرض نماز کی الگ تاثیر ہے، نفل نماز کی الگ تاثیر ہے۔ کہ کوئی بندہ اللہ سے قریب اور محبوب ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے فرائض ادا نہ کرے۔ جتنا اللہ کے فرضوں کے ادا کرنے میں یہ اہتمام رکھے گا اتنا وہ اللہ سے قریب ہو جائے گا۔ اور ظاہر بات ہے کہ جو جتنا نزدیک ہوتا ہے اس کی اتنی مدد ہوتی ہے، اس کا اتنا ہی لحاظ رکھا جاتا ہے کہ ہمارے بہت قریب کے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، زندگیوں کو عبادت بنانے کے لیے یہ دو چیزیں اہم ہیں۔ ایک ایمان اور یقین اندر بنے، جو ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے، وہ دے گا تو اللہ دے گا۔ جتنے حال ہیں وہ اللہ پیدا کرتا ہے، کوئی چیز حال نہیں پیدا کرتی۔ اللہ حال پیدا کرتے ہیں، تندرستی ہو، بیماری ہو، غریبی ہو، مالداری ہو، دشمنی ہو، دوستی ہو، یہ سارے حالات اللہ کی طرف سے ہیں۔ حالات چیزوں کی طرف سے نہیں ہے کہ چیزوں سے یہ حالات بنتے ہیں کہ نا، جو حالات کو ظاہر کرتی ہے۔ اس لیے یہ دعوت دی ہے کہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے شریک کرو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ بس کہ اللہ کا راضی ہو جانا یہ بڑی بات ہے۔ جب اللہ راضی ہو جائیں گے تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائیں گے۔ ہاں، میرے ساتھ تو اللہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبی یہی کہتے ہیں ہمارے ساتھ تو اللہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ اللہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہ مصر سے نکلے تھے، ڈر گئی قوم کہ فرعون ہمارے پیچھے ہے اور سمندر ہمارے سامنے ہے، کہاں جائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرے ساتھ ہے۔ تمہیں فرعون کی حکومت نظر آتی ہے، پانی میں ہلاکت نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن فرمایا اللہ میرے ساتھ۔ یہی اصل بات ہے۔ ہمارے پاس جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ کا ساتھ ہے۔ یہ سمندر کچھ نہیں ہے، اس کا لشکر کچھ نہیں ہے، کیونکہ ادھر سورج طلوع ہو رہا تھا اور فرعون کی فوج پر وہ سورج کی روشنی پڑ رہی نظر آ رہا ہے، دیکھو یہ آپ ہم کو مروا دیں گے کہ نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہماری نعمت ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کو اپنے ساتھ کرنے کے اسباب ہیں۔ ہاں، کہ مال سے اللہ ساتھ نہیں ہوگا، ملک سے اللہ ساتھ نہیں ہوگا۔ ملک فرعون کے پاس تھا اور مال قارون کے پاس تھا۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسایا ناراض ہو کر، اور فرعون کو پانی میں ڈبویا، اور موسیٰ علیہ السلام کو پانی پھاڑ کر کے راستہ دیا۔ یہ قصے کیوں سنائے؟ یہ قصے سنائے، یہ قصے نہیں ہے، یہ قصے نہیں ہے میرے بھائیوں سے، بلکہ یہ قدرت کے نمونے ہیں۔ قدرت کے نمونے ہیں کہ نبیوں کے ساتھ اور نبی والے کام کے ساتھ ایسا ہوگا، ہر زمانے میں ایسا ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ وہ اپنے کام کا حق ادا کرے۔ ٹوٹا پھوٹا کہ ٹوٹی پھوٹی چیز فائدہ نہیں دیتی۔ یہی ادخلوا فی السلم کافہ، اپنے دین میں پورے پابند ہو جاؤ، کہ اپنے دین کے پورے پابند ہو جاؤ۔ یہ دعوت ہے، ایمان کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، لین دین کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے اپنے دین میں پورے پابند ہو جاؤ۔ یہ دعوت ہے۔ جب اپنے دین میں پورے پابند ہو جائیں گے کہ پھر اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیں۔ تیسرے نبیوں کے قصے سنائے کہ نبی چونکہ پورے پابند ہوتے تھے، حق ادا کرتے تھے، حق ادا کرنے کی تعلیم دیتے تھے، تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا تو وہ نبی والی مدد کا دروازہ بند نہیں ہے۔ نبیوں والی مدد جس طرح نبیوں کو ملتی ہے، نبیوں والی مدد ایمان والوں کے لیے بھی ہے۔ ہاں،
انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے آئے ہیں پہلے سے ہر زمانے میں. نبی کے پاس اسباب نہیں ہوتے، نبی کے پاس اپنا کام ہوتا ہے، اس کی وجہ سے مدد آتی ہے، آسمانی مدد آتی ہے. ہم اپنے رسولوں کی مدد کیا کرتے ہیں. اللہ ہم رسول رہے ہیں، حضور صلی اللہ آخری نبی ہے، آپ کے پاس کوئی نبی نہیں آ سکتا. اور جب اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد کرے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، کہ ہم مدد کریں گے اپنے نبیوں کی اور ہم مدد کریں گے ایمان والوں کی. جب ایمان والے نبیوں والے راستے پر ہوں گے تو ان کے لیے وہی مدد ہوگی جو نبیوں کے لیے، کہ اللہ کے دین کی محنت کرنے والے، اللہ کے دین کے لیے جان مان لگانے والے، ان کی دعائیں ایسی قبول ہوگی جیسے نبیوں کی دعا قبول ہوگی. یہ پہلا ایمان. دعا تو ہر آدمی مانگ سکتا ہے، دعا ہر آدمی مانگ سکتا ہے، لیکن کہ نبیوں والی لائن کراؤ، نبیوں والی لائن کرا کر پھر مانگو دعا کہ جان ہماری نہیں ہے، جان اللہ کا مال ہمارا نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے، ہم کو جان مال ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے دی ہے، یہ زندگی بنے. پھر دعا طاقت دکھائے گی ہر زمانے میں. کھلا ہوا دروازہ ہے، بند نہیں. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، ہم مدد کریں گے اپنے نبیوں کی اور ہم مدد کریں گے ایمان والوں کی. کیونکہ ایمان والوں کے ذمہ ہے کہ نبیوں والا راستہ اختیار کرے اور نبیوں والے راستے کی محنت کرے تاکہ نبیوں والا راستہ لوگوں پر کھلے، لوگ اس راستے پر چل کر اپنی کامیابی لیں. مالدار بھی، غریب بھی، ہر ایک کے لیے یہ دعوت ہے کہ اپنی زندگی وہ بناؤ جو نبی نے بنایا، پھر وہ مدد لو جو نبیوں نے لیے ہیں، وہ برکتیں لو جو نبیوں کو ملی ہے، وہ حفاظت لو دنیا کے حوادث میں اور خطرے میں جو اللہ نے نبیوں کی حفاظت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. اللہ یاسم کا من الناس، اے نبی اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. لوگ ڈراتے تھے آپ کو اور آپ کے خلاف منصوبہ بناتے تھے، اللہ نے فرمایا اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. اللہ یاسم کا، کیوں کہ اللہ کے کام کرے نبی آیا. ایسے میرے جب بھی اللہ کا کام ہوگا اور اللہ کے حدود، اللہ کے حقوق کی حفاظت ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت ان لوگوں کے ساتھ کرے گا جو اس کام پر. یہ فیصلہ ہے، نہیں تو اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں. ڈرنا چاہیے. اس لیے میرے بھائیوں، ہماری زندگی ذمہ داری کی ذمہ داری. اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہمیں راستہ دیا ہے دین کا اور دین کی محنت کا. دین کی محنت دونوں ساتھ، ہر کام میں، کھیتی کی محنت، تجارت کی محنت، دین کی محنت. جب دین کی محنت کے ساتھ ہوگا تو وہ اس کے ثمرات اور پھل ایسے لائے گا جیسے زمین کی محنت سے زمین اپنے ثمرات اور پھل دیتی ہے. ہر چیز اپنی محنت کے بعد اس کا پھل لگتی ہے. اللہ نے ہم کو یہ دونوں نعمتیں دی ہے، وہ سکھائی ہے. دین بھی دیا، دین کی محنت بھی دی. صحابہ کرام کے ذریعے صحابہ کرام نے دین ایجاد نہیں کیا ہے، صحابہ کرام نے دین کی محنت کر کے دین لیا ہے اور محنت کر کے دوسروں کو دین دیا ہے. محنت کر کے دین لیا اور محنت کر کے دوسروں کو دین دیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا اور نمونہ بن گئے. ہو صحابی نبی نہیں ہوتا، وہ تو مومن ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ وہ اللہ کی مدد وہ ہوئی جو نبیوں کے ساتھ ہوئی. کوئی نمونہ بن گیا کہ صحابہ کی زندگی. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں وہ زندگی اپنانی ہے، ہمیں وہ زندگی سیکھنی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے، ایک نمونہ دیا ہے. اس لیے جہاں اپنی دنیا کی ضرورت کی فکر کرتے ہیں، ایسا کمی آخرت بنانے کے لیے ہم کو یہ طریقے دیے. ان طریقوں پر اپنی زندگی کو ڈالنا ہے، اس کی محنت کرنی ہے. اس کے لیے یہ کام، اس کام کے لیے تو اپنا وقت خارج کرو اور یکجا ہو کر اس کام کو سیکھو، پھر دوسروں کو سکھاؤ. ہاں، خود سیکھو، دوسروں کو سکھاؤ، خود عمل کرو، دوسروں کو عمل کرنے کی دعوت دو. تو پھر ہم تعالیٰ کرنے کے جو وعدے ہیں وہ پورے. اس لیے میرے بھائیوں کہتے ہیں کہ اپنی زندگیوں کو بنانے کے لیے بھی اور اپنی آخرت کو آباد کرنے کے لیے بھی ہم نے یہ راستہ دیا. حضور نے فرمایا میں تو آباد دنیا اور آخرت کی خیر لے کر کے آیا ہوں، اسے قبول کر لو، سلامت رہو. ہمارے ساتھ دنیا اور آخرت کی خیر ہے. ہم دنیا کی برکتیں بھی لیں گے، آخرت کا بدلہ بھی پائیں گے. ایمان والے کو تو دونوں طرف سے ملتا ہے. دنیا برکتوں میں دیتے ہیں، آخرت بدلہ میں دیتے ہیں. جو نہیں مانتے اللہ رسول کو، ان کے لیے کچھ نہیں ہے. ان کے لیے دنیا کا تھوڑا نفع ہے، پھر اس کو ہمیشہ کے نہ برا دیے.
اس لیے میرے بھائیوں اس بات کو اپنے اندر اتارنے ہے کہ ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے اور آخرت کے لیے آخرت کے کام کرنے دنیا کی حاجت کے لیے دنیا کی حاجتوں والا کام کرے گی اور نبیوں کے ذریعے سے آخرت والی بات ہوگی. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی زندگیوں میں سے وقت فارغ کر کے اس محنت پر اپنے آپ کو ڈالیں. ہاں اور موت کی فکر کریں کہ کل موت آ جائے گی کل کی کل کا بھی خبر نہیں کل کیا کل کی خبر نہیں. تو آپ ہمت کر کے فرماؤ روزانہ بات سنتے ہیں ہر جمعرات کو ہر رات کو. اب فیصلہ کرنے کی بات ہے کہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں